جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا طور میں آپ کو خوش آمدید. اور آج بھی روزانہ کی طرح اہم جو خبریں ہیں عالمی اور قومی، ان کے اوپر گفتگو ہوگی. آج کا ہمارا زیادہ فوکس بین الاقوامی جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہوگا. میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز حیدر صاحب. اور آج ہم کیا بات کریں گے؟ سب سے پہلے تو یقیناً صدر ٹرمپ جو ہیں امریکہ کے، ان کے آنے کے بعد ایک عالمی امور میں ایک بہت ہلچل پیدا ہوئی ہے، بلکہ جاری ہے اس وقت. اور اس میں سب سے جو پہلے غزہ کے اوپر انہوں نے کچھ بیانات دیے، پھر انہوں نے یوکرین میں جنگ بندی کی جو اپنی خواہش ہے، روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کا جو ارادہ ہے اس کا اظہار کیا. اس پہ ظاہری بات ہے کہ یورپ میں بھی ایک تشویش کی لہر دوڑی ہے، خود امریکہ میں بھی اس کے اوپر بہت تقسیم ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ روس کے خلاف جو پوری ایک جنگ بندی اور مورچہ بندی تھی یورپ میں، اس کو ایک ڈینٹ لگا ہے. اور اب یہی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا امریکہ نے یورپ کو ابینڈن کر دیا ہے؟ امریکہ کے ارادے کیا ہیں یورپ کے ساتھ؟ یہ یاد رہے کہ یہ ماضی میں کم از کم 20 صدی میں یہ اتحادی رہے ہیں بڑے گہرے قسم کے، تقریباً 80-90 سال سے. اور اب یہ معاملات جو ہے بدل رہے ہیں. اور اس میں جو ہے یورپ کے اندر بھی جو داخلی سیاست ہے، جرمنی میں الیکشنز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. کل وہاں پہ لوگ ووٹ ڈالیں گے، اور بائی دا ٹائم آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، لوگ تیاری کر رہے ہوں گے کہ کیا کہاں پہ ووٹ دینا ہے. اور وہاں پہ بھی دائیں بازو کی جو تحریکیں ہیں وہ آگے ابھر رہی ہیں. تقریباً یورپ کے ہر ملک میں یہی صورتحال ہے. اس کے کیا اثرات ہوں گے دنیا کے اوپر، یورپ کے اوپر اور امریکہ کے اوپر؟ اور ظاہری بات ہے اس کے تمام جو خطے ہیں انکلوڈنگ جنوبی ایشیا اور پاکستان، وہاں بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ محسوس کیے جائیں گے. تو ویلکم بیک اعجاز. اور آج بھی ہم آغاز وہیں کرتے ہیں آپ کے فیورٹ صدر ٹرمپ جو ہیں ان کی پالیسی سے. بھائی تو جان آپ کے ساتھ ہیں، وہ تو آپ امریکہ میں بیٹھے. صدر تو بالکل وہ میرے ہیں، لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس ہفتے میں یہ ہوا. میں چاہ یہ رہا تھا کہ ہم سٹارٹ کریں یہاں سے کہ انہوں نے زیلنسکی جو ہے یوکرین کا صدر، اس کو کہا کہ یہ ایک ان الیکٹڈ ڈکٹیٹر ہے، اس کی 4% ریٹنگ ہے اپروول. یہ مطلب گالیاں دینے کے علاوہ ہر چیز کہہ دی انہوں نے. اور پھر جب آپ کو پتا ہے وہ بات کہتے ہیں، پیچھے سب لوگ ان کے فالوور سپورٹر سارے شروع ہو جاتے ہیں. اب ایک پوری ایک فضا بنی ہوئی ہے یوکرین کے خلاف، اور اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ روس کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے ہیں ٹرمپ نے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کتنی بڑی شفٹ ہوگی اگر یہ، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایمبیسیاں بھی کھولنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی سفارتی تعلقات نارمل ہونے چاہیے، ٹریڈ ہونا چاہیے. اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. خود امریکن جو پالیسی رہی ہے کولڈ وار کے زمانے سے آج تک، اس میں یہ کتنا بڑا شفٹ آ سکتا ہے. اور یقیناً یوکرین پہ جو اثر ہوگا پھر اس کا یورپ پہ بھی اثر ہوگا. جی اجاز. جی رضا شکریہ. یہ جو میونخ سیکیورٹی کانفرنس پہ جے ڈی وینس نے جو تقریر کی تھی، اس کے اوپر بہت حیرت کا اظہار کیا یورپی تجزیہ کاروں نے بھی، یورپی لیڈران نے بھی. اچھا مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ ان کو اس بات پر حیرت ہے کہ وینس نے آ کے یہ بات کی، یا وینس سے پہلے جو ہیکسیت ہے اس نے جو وہ یوکرین کانٹیکٹ گروپ میں برسلز میں وہ ڈیفنس منسٹرز کی کانفرنس بھی تھی، اس سے پہلے جو اس نے بات کی کہ یہ جو نیٹو میں شمولیت ہے یوکرین کی یہ ان ریئلسٹک ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ان ریئلسٹک ہے کہ وہ 2014 کے جو بارڈرز ہیں اس کی طرف واپس جایا، یعنی اسٹیٹس کو اینٹی کی طرف واپس جایا جائے. تو اس سے بھی لوگوں کو جھٹکا لگا. اس کے فوراً بعد پھر وینس صاحب نے جا کے، آپ کو پتا ہے میونخ سیکورٹی کانفرنس جو ہے دیٹس اے ویری پریسٹیجیس فورم. لوگ توقع کر رہے تھے، وہاں پہ سول لیڈران بھی تھے، فوجی جو ہے وہ سربراہان بھی تھے، یورپ سب یورپ سے آئے ہوئے تھے. تو ان کا خیال تھا کہ وینس جو ہے وہ یوکرین کے حوالے سے بات کرے گا. وینس نے ایک جیسے آپ کہتے ہیں نا براڈ سائڈ، سو ہی لانچڈ اے براڈ سائڈ، اور جس کے اندر اس نے کہا کہ جی یورپ میں جو ہے وہ فری سپیچ جو ہے وہ کرب کی جا رہی ہے،
اور یورپ کا جو ویلیوز ہیں وہ ہماری یعنی امریکہ کی ویلیوز کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. تو لوگ جو ہے وہ بہت جذبس ہوئے کہ یہ تو اچھا. پھر اس میں مزے کی بات یہ ہوئی کہ موصوف نے جو ہے وہ اولف شولز جو جرمنی کے اس وقت سٹنگ چانسلر ہیں, ابھی آپ نے ذکر کیا کل جو ہے وہ جرمنی میں ووٹنگ ہوگی, لیکن ووٹنگ کے بعد ہی مارچ تک ہیل بی دا چانسلر, تو ان کو بالکل اگنور کیا. اور ایلیس وائڈل جو ہیں, جو الٹرنیٹو فار ڈوائچلینڈ جو ہے, الٹرنیٹو فار جرمنی جو ایک فار رائٹ پارٹی ہے, ان کے ساتھ جا کے ملاقات کی. اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ایلون مسک صاحب نے جرمنی کے ایک اخبار میں مضمون لکھا تھا جس میں اے ایف ڈی کے حوالے سے کہ وہ ہی واز روٹنگ فار اے ایف ڈی. اچھا, اس کے اوپر بھی بہت سا جو ہے وہ تنقید ہوئی جرمنی میں بھی. لوگوں نے کہا کہ جی یہ جرمن جو سیاست ہے ان کے معاملات میں یہ مداخلت کر رہے ہیں. تو اب وینس کی تقریر کے بعد, ہیکسٹ کے بیانیے کے بعد اور ٹرمپ کے بیانات کے بعد یہ چیز تو بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ ایلون مسک یا ہیکسٹ یا وینس جو ہیں وہ, چونکہ آج کل چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے تو اس لیے کرکٹ کی اصطلاح میں استعمال کرتا ہوں کہ وہ اپنے بلے سے نہیں کھیل رہے تھے. یہ سب ایک جو ورلڈ ویو ہے اس میں ٹرمپ صاحب ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب کو میں نے تشبیہ دی تھی کہ وہ ایک مونارک ہے, یعنی ایک بادشاہ جو ہے وہ. تو ابھی وہ پچھلے دنوں آپ نے وہ سرورک دیکھا ہوگا نا, جو ٹائم میگزین کی طرح کا سرورک ہے جس کے اوپر ٹرمپ صاحب کی تصویر ہے اور انہوں نے سر پر تاج پہنا ہوا ہے. تو یہ واقعی ایک مونارکل جو ہے وہ ایک شاہی دربار ہے جس کے اندر جو ان کی انتظامیہ کے لوگ بھی جو ہیں وہ درباری ہیں. اور ان کو معلوم ہے پچھلی دفعہ جو ان کی انتظامیہ تھی اس میں یہ لوگوں کو لے کے آتے تھے اور ہر تیسرے چوتھے مہینے ان کو جو ہے فائر کر دیتے تھے. تو یہ جو ابھی کے جو درباری ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو کچھ بتانے کی کوشش کی جو ان کے مزاج یا سوچ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی جو بات, تو ہمیں دربار سے نکال دیا جائے گا, برخاست کر دیا جائے گا. تو درباری جو ہیں وہ ان کا جو ان کے مزاج شناس ہیں, اور بہت سے درباری جو ہیں وہ جیسے ہیکسٹ وغیرہ ہو گئے, والٹس وغیرہ ہو گئے, یہ درباری جو ہیں وہ نہ صرف ان کے مزاج شناس ہیں بلکہ ان کے جو نظریات ہیں وہ ان سے بھی متفق ہے. اس میں وینس بھی شامل ہے, وینس کی بھی کتاب ہے, ہیکسٹ کی بھی کتاب ہے, اس طرح بھی آ جاتے ہیں. اچھا, اب آ گئی بات کہ یورپ اور امریکہ کے جنہیں آپ ٹرانس اٹلانٹک ریلیشنز کہتے ہیں. وینس نے جب وہ تقریر کی تو he broke a cardinal principle of transatlantic relations, اور وہ cardinal principle یہ رہا ہے پچھلے 80 سال میں کہ جو اندرونی سیاست ہے کسی بھی ملک کی, وہ جو سیاست ہے that politics will stop at the water's edge. تو وینس نے وہ جو کارڈنل اصول ہے, وہ جو بنیادی اصول ہے, اس کو اس نے وائلیٹ کیا اور جان بوجھ کے کیا, جیسے میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک پورے ایک جو اسکیم ہے اس کا ایک حصہ. اب یورپ کہاں کھڑا ہے, نیٹو کا کیا معاملہ ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے جو ہے وہ پیرا جمپنگ, آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ نے پیرا جمپنگ کی ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں ایک طریقہ جو بیسک جو ایئر بورن جو پیرا جمپس ہوتی ہیں اس میں آپ کے 2 شوٹس ہوتے ہیں, ایک آپ کی بیک پہ ہوتا ہے, ایک آپ کے فرنٹ پہ ہوتا ہے. تو ایز یو جمپ تو اس کا جو آپ کا جو مین شوٹ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ایک اسٹرنگ اٹیچڈ ہوتی ہے. سو ایز یو جمپ دا اسٹرنگ اسٹریچز اور وہ اس مین شوٹ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے, تو آپ کا شوٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. جو آپ کے سامنے ہوتا ہے وہ ریزرو ہوتا ہے ان کیس کہ آپ کا جو مین شوٹ ہے وہ ڈپلوائے نہیں ہوا, تو آپ وہ ریزرو شوٹ کو جو ہے وہ خود سے آپ کو کرنا. اس کے علاوہ پھر ایک اسکائی ڈائیونگ ہوتی ہے, فری فال ہوتی ہے, جس کے اندر وہ اسٹرنگ نہیں ہوتی, یو جمپ. تو وہ اس کے لیے پہلے جو ہے وہ 10-15 جمپس جو ہیں وہ آپ کو کرنی پڑتی ہیں جنہیں آپ ٹینڈم جمپس کہتے ہیں. اور ٹینڈم جمپس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسٹرکٹر ہوتا ہے جو کہ سرٹیفائڈ انسٹرکٹر ہے, اور جو نووس ہے یا جو بگنر ہے وہ اٹیچڈ ہوتا ہے.
to the front of the instructor. تو جی جنگ عظیم دوم کے بعد سے یوں سمجھیے، میں استعارے کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جنگ عظیم دوم کے بعد سے، جس کو 80 سال ہونے لگے ہیں، امریکہ اور یورپ، امریکہ انسٹرکٹر تھا اور یورپ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ٹینڈم اسکائی ڈائیونگ کرتا تھا. اب ٹرمپ صاحب نے آ کے یکا یک کہا کہ جناب ٹینڈم اسکائی ڈائیونگ کا معاملہ ختم، اب آپ نے اپنے اون پر فری فال کرنی ہے. اور اب اس میں مسئلہ کیا؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ بنیادی جو سیکیورٹی تھی وہ یہ 1000 پاؤنڈ وزن کا گوریلا جو تھا وہ ان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. تو یہ وہ جو گوریلا تھا اس کے جو مفادات تھے اس کے لیے بھی، اور ان کے مفادات آپس میں جڑے ہوئے بھی تھے کئی چیزوں پہ نہیں بھی تھے، بٹ وہ جو ہے نا سیکنڈری ثانوی چیزیں تھیں، جو ایکچوئل جو چیزیں تھیں ان کے مفادات جڑے ہوئے تھے. تو یہ گوریلا جہاں جاتا تھا یہ بھی ساتھ جاتے تھے، وہ خواہ ویتنام ہو، خواہ وہ اپنا افغانستان ہو، خواہ وہ عراق ہو. فرانس جو ہے وہ ایک ملک تھا جو کہ اس طریقے سے ان کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ فرانس جو ہے وہ نیٹو سے بھی کی ممبرشپ سے بھی وہ نکل گیا. although it was still providing support to NATO in many ways, لیکن اور پھر واپس شمولیت ہوئی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ڈیگول جب فرانس نے سویز کے کرائسس کے بعد جو ہیوملیشن ہوئی، اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک ایٹمی قوت بننا ہے. اور ڈیگول کا وہ فیمس وہ ہے جس میں اس نے کہا کہ are you going to trade the New York for Paris? Obviously you'll not. So we want to develop our own nuclear weapons capability. تو اب یہ معاملہ وہاں کھڑا ہے کہ جہاں پہ یورپ جو ہے اس کو ہم کلیکٹیو ناؤن کے طور پہ تو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کلیکٹیو ناؤن ہے نہیں. اس میں مختلف ریاستیں ہیں، ان میں سے کچھ ریاستیں بڑی ہیں، کچھ بے شمار ریاستیں چھوٹی ہیں. مختلف ریاستوں کے مفادات ہیں، مختلف ریاستوں کی اپروچ ہے. سلوواکیا ہو گیا یا سربیا ہو گیا یا ہنگری ہو گیا. I'm just giving you the example. یہ تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ روس کے ساتھ جو آپ معاملہ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. باقی ریاستیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں اس طرح کرنا ہے. تو یہ دراڑیں تو پہلے سے، یہ خلیج تو پہلے سے. اب امریکہ نے یہ اندیا دے دیا ہے کہ جناب یہ جو گوریلا آپ کے ساتھ تھا یہ اب آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، اب آپ اپنے اون پہ ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں. انہوں نے 6 سوال بھی ان کو بھیجے. They sent 6 questions یہ یوکرین کے حوالے سے کہ آپ یہ ہمیں جواب دیں کہ آپ کی کیا اپروچ ہے ان سوالات کے اوپر. وہ میں آپ کو بھجوا سکتا ہوں if you are interested in that. The very interesting questions. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ابھی یہ پیرس میں جو ایک انفارمل میٹنگ ہوئی، they were insisting کہ this is not a summit. بہرحال جو انفارمل میٹنگ ہوئی اس کے اندر جو بات ہوئی کہ جی فوجیں بھجوائیں گے ہم اپنی. برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی یہ کہا. This is just a bluff. دیکھیں آپ فوجیں بھجوانے کی بات کیسے کر رہے ہیں جب ابھی تک تو کوئی ڈیل ہی نہیں ہوئی. ابھی تک تو ایک انٹینٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے وہ کوئی پیس ڈیل تو نہیں ہے، وہ تو امریکہ اور روس کی ہے. اس کے اندر نہ یورپ شامل ہے نہ اس کے اندر یوکرین شامل ہے. ٹھیک ہے، اب میں آتا ہوں آپ کی اس بات کی طرف جو آپ نے بات کی زیلنسکی کے حوالے سے. دیکھیے زیلنسکی کو 12 فروری کو یو ایس ٹریجری سیکرٹری جو ہے وہ کیو پہنچا اور وہ ایک ڈرافٹ ایگریمنٹ لے کے آیا جو کہ یوکرین کے منرلز کے اور ریئر ارتھ مٹیریلز کے حوالے سے تھا، جس کے اندر امریکہ نے یہ کہا کہ جناب آپ نے یہ ہمیں ایکسس دینی ہے، پریفرینشل ایکسس دینی ہے، اور اس کا جو بھی ریونیو آئے گا اس میں سے 50% آپ نے ہمیں دینا ہے. جب زیلنسکی نے وہ ڈرافٹ ایگریمنٹ دیکھا تو اس کے اندر کوئی سیکیورٹی گارنٹیز نہیں تھی.
تو اس نے یو ایس ٹریجری سیکرٹری کو کہا کہ جناب والا یہ آپ تو ہم سے یہ چیز مانگ رہے ہیں, مطلب یو آسکنگ فار دا اسکوڈ, ویئر از دا کو. کیونکہ زیلنسکی نے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے مہینے یہ بات کی تھی کہ if you want to make a deal, let's make a deal. We'll give you the minerals, you give us the security guarantees. تو اس نے کہا کہ جی میں یہ اس ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کروں گا. انہوں نے اپنا ایک ڈرافٹ جو ہے وہ بنایا. اب یہ زیلنسکی نے جانا تھا میونخ سیکورٹی کانفرنس کے لیے, ہیکسیت اور وینس بھی آ رہے تھے میونخ. جب ہیکسیت اور وینس کو پتا چلا کہ جی اس نے اس ڈرافٹ ایگریمنٹ پہ سائن نہیں کیے جو ٹریجری سیکرٹری لے کے گیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو میٹ ود ہم. ویئر اپون Zelensky said کہ جی here is our draft agreement, why don't you first read this and then talk about this. تو اس طریقے سے پھر وہ میٹنگ ہوئی, لیکن اس میٹنگ سے کچھ خاص نتیجہ جو ہے وہ ابھی تک برآمد نہیں ہوا. میری اطلاع یہ ہے کہ ابھی تک یوکرین نے ان کو ایک دوسرا ڈرافٹ بھی بھیجا ہے. اسی دوران آپ کو پتا ہے کہ ریاض میں روس کی اور امریکہ کے نمائندے جو ہیں ان کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے, کہ جس کے اندر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر والٹس واز دیئر, اپنا مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہی واز دیئر, وٹکوف جو ان کا نمائندہ ہے مڈل ایسٹ کے لیے ہی واز دیئر, اور دوسری طرف سے لیوروف. اور اب یہ ہے کہ اس کے اوپر ہوا پھر یہ کہ ٹرمپ صاحب نے وہ ہی شارٹ آف وہ اپنے جو ٹروتھ سوشل کے اوپر, کیونکہ زیلنسکی نے یہ کہا کہ آئی ہیو گریٹ ریگارڈ فار the US president, but he is living in a disinformation zone or something worse than that. جی. تو وہ جو ان کی جو سپیٹ ہے اس سے یہ بات تو واضح, جو ٹرمپ تو یہاں تک کہہ گیا کہ something along the lines of the time is running out. Zelensky has to act quick, otherwise he will not have a country. اچھا, پھر ٹرمپ صاحب نے جو باتیں کی کہ وہ ڈکٹیٹر ہے, اس کی 4 فیکٹ چیکنگ ہوئی, وہ دونوں باتیں غلط ہیں, لیکن بادشاہ سلامت کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ بادشاہ سلامت نے حقائق کے حوالے سے بات نہیں کرنی. انہوں نے تو جو ان کا ایک نقطہ نظر ہے, جو ان کا ایک ورلڈ ویو ہے, جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کے اندر یوکرین اور زیلنسکی جو ہے وہ دے آر پونس. جی, وہ پونس ہے, اور یقیناً آپ نے اس کو بڑی اچھے طریقے سے, دیکھیے نا, ڈس انفارمیشن کا تو دورہ ہے. پہلا جو اپنے موضوع جو ہم نے کور کیا, یورپ کے اندر بھی جس طرح سے سیاست جڑی ہوئی ہے ڈس انفارمیشن سے, اور اب امریکہ میں بھی ہم اس کا ایک مظہر دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایسے ایسے خیالات, اب یہ جو خود ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی اس کی 4, حالانکہ زیلنسکی کی اپروول ریٹنگ جو ہے وہ اتنی لو نہیں ہے. دوسرا یہ کہ الیکشن, یوکرین کا آئین یہ کہتا ہے کہ جنگ کے, اور دنیا کے اکثر آئین یہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے آپ کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کنٹینیو کرتی ہے. اب یہ کہنا کہ جی آپ اس جنگ کے دوران الیکشن کروائے, روس نے حملہ کیا ہے. بہرحال میں دوبارہ آتا ہوں یہ تو لوگوں نے کہا ہے نا, یورپ کے جو لیڈران ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ دیز آر بیسکلی رشین ٹاکنگ پوائنٹس. جی, اور آپ کو پتا ہے کہ اب جو امریکہ میں اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اہم, تلسی گبارڈ جو ہیں وہ بھی پہلے ملتی رہی ہیں, ان کے اوپر بھی یہی اپوزیشن جو ہے انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ روس سے ان کے بڑے تعلقات ہیں, وہ انٹیلیجنس کی ہیڈ بن گئی ہیں. اسی طرح وہ جو ابھی ایف بی آئی اے کے کیش پٹیل جو ہیں ان کو بھی نومینیٹ کر دیا گیا, میرے خیال سے اپروو بھی ہو گئے ہیں, وہ بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. مثلا جنوری 6 اس کے نام کا تلفظ جو ہے وہ کیا ہے, کاش پٹیل ہے یا کیش پٹیل ہے؟ نہیں, نام کا تلفظ کیش ہے تو then obviously Trump's like loves him. Trump, he loves cash. Even if it's spelled with a K. تو ہاں جی, تو لیٹس ریزیوم. جی, تو ہم بات کرے تھے یورپ کی اور روس کی, میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں ذرا چاہتا ہوں کہ ہم نے گفتگو کا آج جو میں نے ذکر کیا تھا شروع میں غزہ کے اوپر, اور پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی, صدر ٹرمپ کا جو آئیڈیا ہے کہ وہاں سے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے, اس کو ریویرا بنا دیا جائے, ایک ریئل اسٹیٹ کا ایک شاہکار ایک جگہ بن جائے گی مڈل ایسٹ میں. اور یقیناً اسرائیل میں دائیں بازو نے اس کو بڑی
جو ہے وہ خوشی سے اس آئیڈیا کو سراہا ہے اور اس کو بیک کیا ہے. لیکن اب ظاہر بات ہے اس کا پش بیک آ رہا ہے. اب عرب لیڈرز جو ہیں وہ لوگ ملے ہیں. اجاز آپ نے یہ نیوز دیکھی ہوگی, انہوں نے اس کے جو ہے سعودی عربیہ نے اس کا ایک ہڈل کیا آرگنائز, جس میں سارے یہ ممالک جو کہ افیکٹیز بھی ہیں اس کانفلکٹ کے, مستقبل میں اور بھی ہو سکتے ہیں, خصوصاً جارڈن اور ایجپٹ. تو اب یہ لوگ ایک پلانز دے رہے ہیں. انہوں نے کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا, کافی سیکریسی میں انہوں نے ملاقات کی, لیکن ظاہری بات ہے کنسرنز ہیں پبلک میں, تو وہ یہی کہہ چکے ہیں کہ فلسطینیوں کی ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی. آپ یہ بتائیے کہ کیا عرب یہ جو ممالک ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی ہے پولیٹیکل کہ وہ پش بیک دے سکیں اس لیول تک یو ایس کو, کنسیڈرنگ کہ یہ بالکل یو ایس کے اوپر ڈپینڈنٹ بھی ہیں بہت حد تک. اچھا, اس کے اندر جو تازہ بیان جو ٹرمپ صاحب کی طرف سے آیا ہے وہ شاید آپ نے دیکھا ہوگا, تو اس کو انہوں نے بیسکلی واک بیک سم آف واٹ ہی ہیڈ سیڈ. اس کے اندر اب دو اہم چیزیں. ایک تو ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ میری ریکمنڈیشن تھی, اور دوسرا اس نے یہ بھی کہا کہ اس ریکمنڈیشن کا بنیادی تعلق جو ہے وہ حماس کے ساتھ ہے. تو جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ غزہ میں نہ رہے. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ حماس رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی. میں نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے, اب کئی دفعہ بات بھی کی ہے کہ حماس اور غزہ کو آپس میں آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جسم سے جو ہے وہ دماغ یا دل نکال دیا جائے اور اس کے بعد وہ کام کرتا رہے. ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ حماس اس کے بعد کس طریقے سے آپریٹ کرے گا ایز اے گروپ, دیٹس اے سیپریٹ ایشو. ٹرمپ صاحب نے اس سارا جو یہ فسانہ تھا, اس میں سے جو وہ نکالنا چاہتے تھے وہ بنیادی طور پر نکل آیا ہے. اور وہ دیکھیں, میں نے آپ کے ایک پچھلے پروگرام پہ کہا تھا کہ وہ ایک اوپننگ پرائس سیٹ کرتا ہے جس کا ایک اینکرنگ افیکٹ ہوتا ہے. نیگوسیشن تھیوری 101. اس میں بہت دفعہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک چیز آپ کو دکھاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپٹیمل ہے, یہ آؤٹ کم میرے لیے آپٹیمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد although what he is actually going for is suboptimal, then he presents you his optimal as the suboptimal. ٹھیک ہے. جو دوسری پارٹی ہے وہ پھر یہ سوچتی ہے کہ چلو he is moving from optimal to suboptimal, let's negotiate on the basis of suboptimal. ٹھیک. Either not realizing that his suboptimal is actually the optimal, or realizing but saying کہ okay یہ give and take ہو سکتی ہے. یہ ٹرمپ has been doing this. میں نے آپ کو اس کی ایک مثال دی تھی آپ کے پروگرام پہ کہ اس نے کہا جی ہم پیناما کنال لے لیں گے. ٹھیک ہے جی, ہوا کیا, چینیوں کو نکالنا تھا, ان کو نکال دیا. تو اب جو ہے وہ Arabs have to come up with a plan. Let's see, اس کے لیے they'll have to close ranks. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ نیگوسیشن کا پلانک ہے, مگر دیکھیں اعجاز پرابلم یہ ہے کہ چلیے وہ منوان اس پہ نہ بھی عمل ہو کہ لوگوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا جائے کہ ریویرا, فرینچ ریویرا کی طرز پر وہ غزہ کو ڈیولپ کیا جائے, وہ فینسیفل ہو سکتی ہے بات. لیکن یہ ضرور ہے کہ فلسطینیوں کی جو جد و جہد ہے اور جو ان کی اس وقت صورتحال ہے, وہ تو وہاں پر تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ایک جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے, کیونکہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن تو اور بھی آگے بڑھ کر اسرائیل کو بیک کر رہی ہے, اور یقیناً اسرائیل کے لیے یہ بہت بڑی, اب آپ نے دیکھا ویسٹ بینک میں بھی وہاں بھی گڑبڑ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے. ادھر ایک وہ ہوا, خالی بسیں ایکسپلوڈ ہوئیں, انہوں نے کہا, وہی دائیں بازو نے کہا جی چڑھائی کر دو, ویسٹ بینک میں بھی وہی کرو جو ہم نے کیا ہے. اب دیکھیں نا, یہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا تو مزید ہلاکتیں ہوں گی, مزید تباہی ہوگی. تو یہ ایک ایون فرام این انٹرنیشنل لا پرسپیکٹو یہ ایک بہت بڑا, جیسے کہنا چاہیے, چیلنج ہے اس وقت. یہ جو صورتحال ہے, پہلے سے دھجیاں بکھرتی رہی ہیں, اب تو بالکل ہی لگتا ہے کہ
پھاڑ دینا پڑے گا عالمی قوانین کی جو سیٹ ہے، رولز جو ہیں، جیسے آپ نے دیکھیں عالمی قوانین جو ہیں جو کہ بہت پینسٹیکنگلی جن کا ارتقاء ہوا ہے، جس کے اندر نان ایگریشن ہے، نان آکوپیشن ہے، نان اینیکسیشن ہے، یہ ساری چیزیں یہ اہم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اہم نہیں ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ان کی وائلیشن نہیں ہوئی، وقتاً فوقتاً ہوتی رہی. ابھی یہ کرائمیا کا ہو گیا، یا جس طرح روس نے یوکرین پہ حملہ کیا، جو 4 اوبلاست جو ہے وہ انیکس کیے، تو یہ وائلیشن ہوتی ہے. لیکن آپ اس وائلیشن کے خلاف پش بیک جو کرتے ہیں نا، وہ آن دا بیسس آف دس لیگل نارمیٹو فریم ورک ہوتا ہے. ٹرمپ صاحب کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ صرف بین الاقوامی قانون کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے جو امریکہ کے جو اپنے اندر کا جو قانون ہے اس کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں. کہ مثلا انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کوئی نیشنل انٹرسٹ، آئی فرگیٹ the اس statement, نے but کہا کہ basic اس نے کہا کہ اگر آپ اپنے ملک کی خدمت کریں ہیں تو قانون میٹر نہیں کرتا، بھاڑ میں precisely جائے۔ precisely ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر جو آئینی ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک فرد جو ہے اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ملک جو ہے اس کی سلامتی جو ہے وہ کیا ہے، اس کے کیا بینچ مارکس ہے. مطلب مجھے اور آپ کو تو پتا ہے، ہم نے تو پچھلے 70 سال میں اس طرح کے مختلف افراد سے بہت جوتیاں کھائی ہوئی ہیں اس ملک میں، جو کہ ہر 5 6 7 سال کے بعد آ کے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ وہی بزرگ میئر ہیں، انہی کو پتا ہے کہ قومی سلامتی کیا ہے اور اس کے بینچ مارکس کیا ہے. تو ہمیں تو معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور اس سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. امریکہ کو بھی پتہ چل جائے گا. ابھی پش بیک تو ہوگی. ابھی دیکھیں، ہم نے بہت عرصے سے یہ بات ہم کرتے رہے ہیں کہ بیرونی حوالوں سے نا، کہ امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے اندر جو اندرونی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ اتنی ہی بلکہ کئی حوالوں سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ وہ جو تبدیلیاں ہیں وہ امریکہ کی جو ایک ساخت ہے، جو آئینی ساخت ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ فیڈرلسٹ میں جو یہ ہیملٹن اور میڈیسن اور انہوں نے جو مضامین لکھے، اس میں چھوٹی 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 چیزوں کے حوالے سے بات انہوں نے کی، ٹرائنگ ٹو کریٹ گارڈ ریلز اگینسٹ ڈیموگوگری اینڈ اگینسٹ ڈکٹیٹرشپ، اگینسٹ one particular branch getting more powerful than the others، جو checks and balances کا concept ہے. اس کے علاوہ minorities کے لیے، which is why بہت clear discussion ہے فیڈرلسٹ میں کہ we are not looking for a democracy, we are looking for a republic. کہ جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہوں گی کہ ٹھیک ہے ایک میجورٹی ہے، اس میجورٹی کو پاپولر ووٹ کو بیلنس کیا ود دی الیکٹورل کالج، اور آئین کے اندر گارڈ ریلز دیں کہ جس میں ایوری ون ول بی پروٹیکٹڈ. تو اب جو ٹرمپ صاحب جو کرنے جا رہے ہیں اور شروع ہو گئے، وہ نیو یارک کا میئر جو ہے اس کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بھی معاملہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ تو وہاں بیٹھے ہوئے. ابھی اس نے کوئی 12-13 گھنٹے پہلے جو ہے بیٹھے بٹھائے وہ نکال دیا دا ٹاپ جنرل براؤن جو ہے اس کو نکال دیا، ایئر فورس جنرل. اس کی جگہ ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جو ہے اس کو لے آیا. اچھا، پھر وہ جو ایڈمرل تھی، نیوی کی جو چیف تھی، اس کو نکال دیا. اب وہ ہیکسٹ نے تو اپنی کتاب میں بار بار یہ جو باتیں ہوتی ہے نا کہ وہ ڈائیورسٹی، ایکوٹی اور انکلوژن کے تو یہ خلاف ہے. اب وہ جو ایڈمرل تھیں وہ تو بھائی مطلب شی واز بورن ان 1960، تو وہ تو کہیں 80s میں جو ہے، تو 80s میں تو یہ DEI کا کوئی چکر نہیں تھا جو یہ ووک کی بات کرتے ہیں. بٹ ہیکسٹ ہیڈ ریٹن اگینسٹ ہر.
Hexas had also written against the fired top military commander. अच्छा, फिर जो जैक के उनके जज एडवोकेट्स जनरल जो हैं, जो कि बाकायदा एक एथिकल और लीगल गार्ड रेल्स क्रिएट करते हैं, उनको वो फायर कर रहे हैं, उसके हवाले से भी बहुत बात हो रही है। फिर इसी तरह फेडरल एजेंसीज के बेशुमार लोगों को जो है वो, अच्छा फिर there's another वो डायरेक्टिव कि जिसमें जो इंडिपेंडेंट जो कांग्रेस ने क्रिएट की हुई है ऑर्गेनाइजेशंस, उनके ऊपर भी एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंशियल जो है वो डिक्री का जो इतलाक जो करने जा रहे हैं। तो ऑल ऑफ दिस, if it goes through, if there's no pushback, I don't know, all of this is going to reshape the United States in ways which clearly are not particularly positive. And in the long run, उसमें ये होगा कि अगर डेमोक्रेट आ जाएगा तो वो रिपब्लिकन्स को जूतियां मारेगा, रिपब्लिकन्स आएंगे तो डेमोक्रेट्स को जूतियां मारेंगे। और ये भी वो मसला है जो मैंने और आपने अपने मुल्क में 70 साल से देखा है, ठीक है, और जिसका खमियाजा जो है वो हम हर मोड़ पर भुगतते रहे हैं और अभी भी भुगत रहे हैं जी। तो इसका एक बहुत गहरा असर जो है वो अमेरिका की खारजा पॉलिसी पर भी पड़ेगा। मेरा जाती ख्याल ये है कि ट्रम्प साहब का जो वर्ल्ड व्यू है उसके अंदर वो ही इज ट्राइंग टू क्रिएट स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस कि जी हम रूस के साथ मामला तय कर रहे हैं। अब उसके अंदर इट्स अ नॉन नेटो फ्रेमवर्क, ठीक है, उसमें नेटो इन्वॉल्व नहीं है, उसमें यूरोपियन यूनियन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें यूक्रेन इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अ डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। उसमें से क्या निकलेगा, उसके कॉन्टूर्स क्या होंगे, वो तो अभी सामने नहीं आया। लेकिन जो इसेंशियल बात है वो ये है कि यूरोप हैज बीन लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, यूक्रेन हैज बीन थ्रोन अंडर द बस। तो रूस के लिए आप एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये रूस का हो गया। अब आगे अहम चीज ये देखने वाली है कि चीन के साथ क्या मामला होगा। और मेरा जाती ख्याल ये है कि यही जो टेम्पलेट है इसका इतलाक जो है वो चीन पर भी होगा। Essentially, कि चीन will have its own sphere of influence, which then begs the question of what will happen with traditional allies like Japan, South Korea, the ASEAN countries, and Australia. अब मैं आपको बताऊं कि हम यूरोप के ऊपर बहुत तवज्जो देते रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का मामला बड़ा इंटरेस्टिंग। वो भी पिछले 80 साल से टैंडम स्काई डाइविंग कर रहे हैं अमेरिका के साथ, फाइव आइज के मेंबर भी हैं। पाइन गैप में उनका जो है वो पूरा सेटअप है फाइव आइज का। अब ऑस्ट्रेलिया ने, आपको याद होगा कि जो मैल्कम टर्नबुल के जमाने में जो डील हुई थी फ्रांस की और ऑस्ट्रेलिया की फॉर द फ्रेंच सबमरीन्स, वो जो है वो खटाई में पड़ी जब ये ऑकस का मामला हुआ कि ये 3 वर्जीनिया क्लास जो है वो एसएसबीएन्स मिलेंगी। अब वो मसला ये है कि जो अमेरिका में जो बनाती हैं द टू मेजर कंपनीज, एंड वो टेक्निकल जबान में उसको कहते हैं 2+1 केडेंस। और वो 2+1 केडेंस ये है कि एवरी ईयर दे गोइंग टू मेक 2 वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स एंड 1 कोलंबिया क्लास। और ये उसी में से जाएंगी ऑस्ट्रेलिया के पास। अब इशू ये है कि उनकी जो प्रोडक्शन लाइन है और उनकी जो कैपेसिटी है वो 1.2 की है, सो दे आर नॉट मेकिंग 2 वर्जीनिया क्लास सबमरीन। यूएस नेवी के अपने पास वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स की जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है उससे कम सबमरीन्स उनके पास है।
آسٹریلیا has already paid 4.6 billion. ابھی یہ کو میرے خیال میں ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے, یہ 2 ہفتے کی بات ہے. 4.6 billion dollars to the United States up front. اب دیکھنا یہ ہے کہ آسٹریلیا کو یہ ملیں گی یا نہیں ملیں گی. میلکم ٹرنبل جو ہے اس کا خیال یہ ہے کہ that's not going to happen. Because Trump is going to say کہ بھائی میری نیوی کو اگر 21 چاہیے اور ان کے پاس 15 ہیں, I'm just giving you metaphorically figures, تو ہم آسٹریلیا کو کیوں دے رہے ہیں؟ And the Australians are now cognizant of this. جو اس وقت کے جو آسٹریلوی وزیر اعظم ہیں اینتھنی البنیز, آپ کو دیکھیں انہوں نے بالکل ٹرمپ کے اوپر تنقید نہیں کی. یہ ساری جو وینس کی اور یہ سارا جو یوکرین وغیرہ کا, he is basically been very soft because he realizes کہ وہ پل صراط پہ چل رہے ہیں ٹرمپ کے ساتھ, جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. صحیح. وہ جنہیں کسی نے کیا سی نا کہ جی ہے صاف صاف نہ لڑا لیاں گنا نے, تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ the entire world is dealing with a monarch or everyone is going there to kiss the ring. ایسے لگ رہا ہے جس کے اندر وہ اب مودی صاحب ابھی گئے تھے وہ, اور یہ بی جے پی والے, اور جن میں سے بائی دا وے بہت سارے ٹرولز جو ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, آپ کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں, اٹس آلویز گڈ, کامنٹس بھی چھوڑتے ہیں. اس کی وجہ یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ الگوریدم یہ کہتا ہے کہ جتنے کامنٹس ہوں گے اتنی مشہوری ہوگی کمپنی کی, اچھے ہوں یا برے ہوں. تو I sometimes when I read those comments I'm really amused. تو میں تو وہ جا کے جو انگوٹھی کو بوسہ دے کے آئے ہیں, وہ بھی ابھی وہ آپ نے پتہ نہیں, وہ بہت ہی ڈسرننگ اینالسٹ ہیں, پروفیسر راجیش راجا گوپالن, JNU میں پڑھاتے, تو ان کا وہ پرنٹ میں مضمون بھی آیا تھا اباؤٹ کیوٹ ایکرونیمس, کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پہ ریلیشن شپ ہیز پلیٹوڈ. بس صرف یہ ہے کہ وہ اب پرانی جو اولڈ وائن اینڈ نیو بوٹلز جو ہے وہ نئے ایکرونیمز جو ہے وہ گھڑے جا رہے ہیں, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. جی انہوں نے بالکل لکھا تھا, مگر اس سے مجھے یہ یاد آیا کہ چونکہ ابھی ہم بات کرے تھے تو یو ایس ایڈ کے اوپر بھی وہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی چلی ہوئی ہے کہ $21 ملین دیے انڈیا کو, پتہ نہیں اسی طرح 19-20 ملین بنگلہ دیش کو دیے ہیں, نیپال کو دیے, پاکستان کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کے, ہاں تو انڈیا میں 14.5 کچھ جو ہے ہیں, وہ 29 بلین جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ہیں, 21 بلین یار رضا رومی سانو کی وہ ان کا مسئلہ ہے. وہ ادھر سے ٹرمپ صاحب بول رہے ہیں کہ جی یہ کہاں گیا پیسہ, یہ کک بیکس ہیں. ادھر سے انڈیا کے اندر اپنا جھگڑا شروع ہو گیا. بی جے پی اور کانگریس, نہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا, یہی بات ہے کہ کس حد تک $20 ملین کیا واقعی انڈیا جیسے بڑے ملک میں کوئی جا کر تو الیکشن کو اثر انداز کر سکتے ہیں, ایون پاکستان میں. آپ پھر دیکھیں پھر آپ حقائق کی تلاش میں, ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے صحافی ہونے کے ناطے آپ کو حقائق کی تلاش جو ہے وہ بالکل ضروری ہے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ چھڑ دیو 21 ملین سی کہ 21 بلین سی, ہمارا کیا واسطہ, آپس کا ان کا جھگڑا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, اور اندرون خانے انڈیا کا آپس کا جھگڑا ہے, وہ کانگریس کا اور وہ بی جے پی کا, اور وہ لیٹ them fight this out. We can just watch and enjoy. بالکل. آخری آپ سے میں لوں گا کامنٹ, کیونکہ وی ہیو ٹو کلوز دا شو, اور وہ ہے جنرل عاصم منیر کا دورہ یوکے کا, جو کہ ابھی تک ایک فارمل دورہ ہے, ظاہری بات ہے. میں اس کی اسپیسیفک یہ نہیں چاہ رہا کہ میرے خیال سے کوئی اگریمنٹ سچ نہیں ہوا, لیکن مجھے یہ بتا دیجئے, کل بھی میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی کہ برطانیہ کیوں اہم ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کیوں اہم ہے برطانیہ کے لیے. اس کا ایک تاریخی ڈیفنس کے حوالے سے یا ملٹری ٹائز کے حوالے سے کیا اس کی کوئک سی ایک اگر آپ بتا دیں ناظرین کو بھی, چونکہ وہ کرنٹلی میں نے نہ تو اس دورے کے بارے میں اس کو فالو بھی نہیں کیا,
نہ ہی مجھے یہ معلوم ہے کہ اس دورے کے مقاصد کیا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ آپس کے تعلقات کا کیا معاملہ ہے، تو دیکھیں وہ تو تاریخی طور پر اب جو انڈین اور پاکستان آرمیز ہیں they were begotten from the womb of British Indian Army. تو وہ جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے وہ بھی بالکل ایک ہی جیسا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے بیسکلی بہت ساری چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں. تو یہ تعلقات تو ہیں. ہمارے یہاں سے آفسرز جاتے ہیں سینڈہرسٹ میں، سم آف دیم ہیو بین ڈائریکٹنگ اسٹاف ایٹ سینڈہرسٹ. ہمارے جو ہے آفسر کیڈیٹس جو ہے وہ بھی جاتے ہیں سینڈہرسٹ. ان کے آفسرز جو ہیں وہ کمانڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کے لیے بھی آتے ہیں. تو وہ ایک تاریخی روابط جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے برطانیہ جو ہے وہ کچھ ہائی اینڈ تو نہیں لیکن کنونشنل اس میں کچھ ایسے ہتھیار اور ساز و سامان بناتا ہے جو کہ وچ کین بی یوزفل. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس دورے میں اس نہیں، حوالے سے اس میں کوئی ابھی پبلک انفارمیشن کوئی بھی نہیں آئی. میں تو صرف ایک کانٹیکسٹ چاہتا تھا تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ کہ وہ تو اس طرح کا دورہ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے. وہاں سے ان کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف جو ہے ہی کامز، مطلب مختلف ملٹری چیفز آتے رہتے ہیں، وہ یہاں پہ ملاقاتیں کرتے ہیں. سو واٹ ایگزیکٹلی آر دی آبجیکٹیوز آف دس، آئی ہیو نو آئیڈیا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ اجاز صاحب. ہمارے شو کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. ناظرین، آپ کی شرکت کا شکریہ. اپنے کامنٹ ضرور دیجئے لیکن تہذیب کے دائرے میں رہیں، اور کوئی سوالات ہوں تو وہ بھی رکھیں. اگلے ہفتے ہم پک کریں گے. منڈے تک کے لیے خدا حافظ.